سیاہ امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے، سیاہ امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے۔ سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربانیون والاحبار وما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج دنیا میں ہر آدمی عزت بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو، اور عزت حاصل ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے مال، بندے کو اس سے عزت ملتی ہے۔ ایک طریقہ ہے عہدہ، اس سے بھی بندے کو عزت ملتی ہے۔ اور ایک طریقہ ہے نیک اعمال اور علم دین، اس سے بھی بندے کو عزت ملتی ہے۔ لیکن فرق ہے باتوں میں۔ جو مال کی وجہ سے اور عہدوں کی وجہ سے عزت ملتی ہے، یہ چونکہ مال اور عہدہ خود فانی چیزیں ہیں، تو یہ ان کی عزتیں بھی فانی ہیں۔ آج کسی کے پاس مال ہے، بہت اس کا نام اور عزت ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ممکن ہے یہی شخص جوتوں میں کھڑا ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، آج تو وہ وزیر اعظم ہے، کل وہ اسیر اعظم ہو۔ آج وہ ملک کا صدر ہے، کل ملک بدر ہو۔ تو یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، آج وزیر ہے، کل اسیر ہے، آج امیر ہے، کل فقیر ہے۔ بلکہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا بھی ہوگا خبروں میں کہ وزیر اعظم کو اور صدر کو اور مختلف لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو دنیا کی وجہ سے، دنیا کے مال کی وجہ سے یا دنیا کے عہدوں کی وجہ سے جتنی عزتیں ملتی ہیں، یہ ناپائیدار ہوتی ہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں کے مانند ہے۔ اور جو عزتیں نیک اعمال کی وجہ سے ملتی ہیں اور علم دین کی وجہ سے ملتی ہیں، یہ پائیدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ نیک اعمال باقیات و صالحات میں سے ہیں۔ تو نیکی باقی رہتی ہے، عزت بھی باقی رہتی ہے۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اور علم دین حاصل کرتا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں عزتیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ وہ تو فتنہ فساد مچائیں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں نا جو ہر وقت تیری تعریف اور تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں کو بلایا کہ دیکھو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہ بتا سکے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا تو فوراً انہوں نے جواب دے دی۔ تو آدم علیہ السلام کو برتری کس پہ ملی، کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے ملی۔ اچھا، دنیا میں ایک دستور ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی امتحان میں پاس ہوتا ہے نا، اسے انعام دیا جاتا ہے، اور انعام بھی لوگوں کے سامنے بلا کر سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ جناب یہ سرٹیفکیٹ ہے، وہ انسان اس کو یادگار کے طور پر اپنے گھر میں رکھتا ہے، اچھی جگہ پہ لگاتا ہے، مدتوں یاد رکھنے والی چیز ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو آدم علیہ السلام یہ بھی پاس ہو گئے، تو ان کو بھی تو انعام ملنا تھا نا۔ اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا؟ انہیں علم کی وجہ سے مسجود الملائکہ بنا دیا۔ سجدہ تو صرف اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ رب العزت مالک ہیں، جیسے چاہے کریں۔ تو آدم علیہ السلام کی عظمت کو، علم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ ایک حکم آیا، توجہ سے بات کو سنیے گا، کیا حکم ہے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب کیا ہوا؟
کچھ لوگوں نے سجدہ کیا اور کسی نے نہیں کیا. جنہوں نے سجدہ کیا ان کو اللہ کا قرب ملا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ انہوں نے سجدہ کرنے میں جلدی کی تو اللہ رب العزت نے ان کا اکرام فرمایا اور ان کے چہرے کے اوپر قرآن مجید لکھوا دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی جلدی کی. اللہ رب العزت نے اپنا پیغام انبیاء کے نام پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کر لیا. تو ایک گروہ یہ بنا جنہوں نے بات کو مانا. اب یہاں سمجھنے والی جو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ علم ایسی عظمت والی چیز ہے، علم بذات خود ایسی عظمت والی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عالم کو بھی عزتیں ملتی ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا کس وجہ سے؟ ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، ان کے علم کی وجہ سے. تو علم خود عظمت والی چیز ہے، جس کے اندر یہ علم آ جائے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں. ایک بات تو ہمیں اس واقعے سے یہ ملی. دوسری بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. جو شخص بھی کسی عالم کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، مقام عطا فرما دیتے ہیں. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، انہوں نے حکم ماننے میں زیادہ جلدی کی، اللہ نے دونوں کی عزتوں کو باقی فرشتوں میں بڑھا دیا. ایک اور طبقہ بھی تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے عالم کا اکرام نہیں کیا، اس نے دین کے عالم کا اکرام نہیں کیا. کون تھا وہ؟ عزازیل اس کا نام تھا. زمین کے چپے چپے پہ اس نے عبادتیں کی تھیں، لیکن عالم کی بے اکرامی کرنے کی وجہ سے اس کو کہا کیا گیا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. دفعہ دور ہو جا، قیامت تک کے لیے میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی. تو یہاں میں تین باتیں ملیں. نمبر ایک، علم عظمت والی چیز ہے، جس کے اندر آ جائے گا اللہ اسے بھی عظیم بنا دیں گے. علم دین. ایک بات تو علم حاصل کرنے والے کے لیے ہوئی. دوسری بات ہے دوسرے لوگوں کے لیے. دونوں جو عالم کی، عالمہ کی، دین کے نسبت سے عزت کرے گا اللہ اس کی عزت بھی بڑھا دیں گے، اور جو عالم کی یا عالمہ کی یا مدارس کی یا دین والوں کی توہین کرے گا، بے اکرامی کرے گا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑیں گے. ہاں وقتی باتیں ہوتی ہیں، وقتی ابال تو بہت اٹھتے ہیں، لیکن اصل کے اندر معلوم تب ہوتا ہے کچھ وقت جب گزر جائے. اور دنیا تو بہرحال ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ رب العزت کے ہاں علم کا بڑا مقام ہے. حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، فرشتے نور سے. نورانی مخلوق کو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کے آگے جھکا دیا. ادھر خاک اور وہ عالم پاک، اس عالم پاک کو اس خاک کے سامنے جھکنا پڑا کہ اس خاکی کے اندر اللہ نے اپنے علم کی نسبت عطا فرما دی تھی. وہ فرشتے کون ہیں؟ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے ہی نہیں. لیکن علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عبادت کرنے والوں کو نیچے کر دیا، علم والے کو اوپر کر دیا. علم کا مقام کتنا بلند ہے. تاہم حضرت آدم علیہ السلام صنعت اور حرفت کا علم لے کر آئے. اللہ نے ان کو علم الاسماء بھی عطا فرمائے، اور صنعت و حرفت کے جو علوم تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے. اس کے بعد ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتابت کا، لکھنے کا علم عطا فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتابت کی. پہلے زبانی علم تو ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سننا سنانا ہو گیا. لکھنے کا کام حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوا. انہوں نے عبرانی اور سریانی زبانوں میں لکھا، اور بعض روایات میں ہے کہ شاید انہوں نے عربی زبان میں بھی لکھا. بہرحال اب علم کو ضبط پہ تحریر میں لانے کا سلسلہ شروع ہوا اور پتھروں پہ لکھا جاتا. پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے. حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے ہیں جو حلال اور حرام کا علم لے کر آئے. اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجار یعنی لکڑی سے چیزوں کو بنانے کا علم بھی عطا فرمایا. اور حضرت نوح علیہ السلام ہی پہلے ہیں جب حلال اور حرام کا صحیح طریقے سے علم دنیا میں آنا شروع ہوا.
اس کی مثال ایسے جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو ویسے کوئی کپڑا اڑا دیتے ہیں، کوئی خاص جسم کی حیت کا نہیں بنا ہوتا، پھر آہستہ آہستہ جسم کی حیت کا بننا شروع ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے پرانا جو ہے وہ اس کے کام کا نہیں رہتا، نئے بنتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پھر عمر کی ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ اس کے بعد کا بنا ہوا جوڑا ہمیشہ کام آتا ہے۔ 25-30 سال کی عمر میں لگ بھگ ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے کہ اب جو جوڑا سلا وہ پھر اس کی موت تک ساری زندگی چلتا ہی رہے گا۔ یہی مثال علماء نے فرمایا کہ انسانیت کی ہے کہ شروع میں انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، پھر اللہ نے زراعت کا علم عطا فرمایا، صنعت و حرفت کا علم عطا فرمایا، پھر قلم کا علم عطا فرمایا، پھر حلال اور حرام کا علم عطا فرمایا، پھر مختلف علوم آتے رہے، گویا انسانیت علم کا لباس پہن رہی تھی۔ انبیاء آتے رہے، علم کا لباس بڑھتا رہا اور یہ چیزیں بڑھتی رہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تب یہ انسانیت اپنے عروج کو، اپنے کمال کو پہنچی اور شریعت کا حلال حرام کا مکمل علم کامل کر دیا گیا۔ اب یہ قیامت تک یعنی آخر تک یہی چلتا رہے گا۔ انبیاء کرام سارے ہی عالم تھے، لیکن بعض انبیاء کو بعض علوم میں مخصوص طریقے سے فضیلت حاصل تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ علم میں مناظرہ لے کر آئے۔ مناظرہ کرنے والے کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کو غور و فکر کی بڑی عادت ہونی چاہیے، دوسرا اس کے اندر یقین بڑا نہ ہونا چاہیے، اور تیسرا جب وہ جس سے مناظرہ کر رہا ہو ایسا جواب دے کہ اگلا بندہ خاموش ہو جائے، جواب ہی نہ دے سکے، آگے بات ہی نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تینوں کوالٹیز موجود تھیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ھذا ربی۔ جب وہ ڈوب گئے، چاند آ گیا، کہا ھذا ربی۔ اور صبح جب سورج نکل آیا تو کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو یہی میرا رب ہے، تو بڑا ہے۔ فلما افل، جب یہ بھی ڈوب گیا کہنے لگے ڈوبنے والا یہ پروردگار نہیں ہو سکتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو ان کے اندر غور و فکر کی عادت بھی تھی، اور یہ اطمینان قلب بھی انہوں نے اللہ سے مانگا، وہ بھی ان کے پاس تھا۔ اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا اے اللہ کیف تحیی الموتى، مردوں کو کیسا زندہ فرمائیں گے؟ فرمایا اللہ نے اولم تؤمن، کیا آپ مانتے نہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ ولکن یطمئن قلبی، اللہ مانتا تو ہوں لیکن قلب دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ پرندوں کو ذبح کریں، مکس کریں، پھر ان کو بلائیں، تو وہ چیز بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد نمرود کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو نمرود نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا۔ تو نمرود نے کہا کوئی دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مار دیتا ہے اور مرو ہوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک بے گناہ شخص کو بلایا، اسے قتل کر دیا، اور ایک گناہ گار کو چھوڑ دیا کہ دیکھو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موٹی عقل کا ہے، سمجھے گا نہیں۔ انہوں نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ تو علم مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تعبیر الرؤیا یہ علم عطا فرمایا۔ من تعبیر الاحادیث، اس کے اندر تعبیر الرؤیا بھی ہے کہ خواب کی تعبیر کا خصوصی علم سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ اچھا یہاں غور کیجئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایک بہت خوبصورت تھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام سبیح تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کیا کہنے لگیں؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بندہ ہی معلوم نہیں ہوتا، انسان ہی نہیں لگتا، تو کوئی بہت مکرم فرشتے لگتے ہیں۔ ایک ان کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی اور دوسرا ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ اب ان دونوں کے اندر مقابلہ دیکھیے، جب وہ بڑے ہو گئے، یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، اللہ نے حکمت اور علم بھی ان کو عطا فرمایا۔
جس وقت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور اس کے بعد جب ان کو بیچا گیا تو کیا قیمت لگی؟ حسن جوانی تو ان کے پاس تھی نا، خوبصورتی تو تھی نا، وہ تو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے. اس خوبصورتی کی جو قیمت لگی وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے. اور جب علم ساتھ ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ مقام آیا کہ فرمایا انہوں نے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے تو خزانوں کا نگران اور وزیر بنا دیجئے. یہ وقت آیا. تو صرف علم کی وجہ سے عزتیں ملیں، فقط حسن کی وجہ سے تو چند کھوٹے سکے ہی قیمت لگی تھی. تو اصل چیز دین کا علم ہے، باقی چیزیں چھوٹی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اچھا اور غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا؟ بھائیوں نے. یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ نبی کے بیٹے تھے یا عام آدمی کے؟ تو بھائی جو تھے وہ کن کے بیٹے ہوئے؟ وہ بھی نبی کے ہوئے نا. دونوں نبیوں کے بیٹے ہیں. وقت گزرتا رہا، چلتا رہا، معاملات آگے چلتے رہے. ایک ایسا وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سگے بھائی ان کے پاس آ کے کہتے ہیں مس یا ایھا العزیز، ہم پر آپ صدقہ کر دیجئے، قیمت تھوڑی ہے اور ہمیں غلہ پورا دے دیجئے. قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفِ لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. فرمایا اے عزیز مصر، آپ ہمارے پر رحمت فرمائیے، صدقہ کر دیجئے، آسانی کر دیجئے، قیمت تھوڑی ہے، غلہ پوری دے دیجئے، اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا. جیسے کوئی بھیک مانگنے والا کسی سے پیسے مانگتا ہے، کچھ اس کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، تقریباً یہی انداز ہے. جب اس کیفیت پہ پہنچے نا تو اب یوسف علیہ السلام کہا یہ بھی تو نبی زادے ہیں، لیکن ان کے کرتوت نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا. فرمایا وہاں پہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، ارے تمہیں یاد ہے، جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا تھا؟ تو ہکا بکا رہ گئے. کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی اخی، میرا بھائی ہے بنیامین. آگے کیا فرمایا؟ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا. اور آگے ایک اتنا خوبصورت اصول بتا دیا قیامت تک کے لیے. فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کی محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ان کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ قدردانی فرماتے ہیں. چنانچہ ہر دور اور ہر زمانے میں جو شخص یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نفس کا پجاری بنے گا اسے جھکنا پڑے گا، اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جہاں ہوگا اسے عزتوں کے تاج پہنائیں گے. بغیر تخت کے بھی وہ راج کرے گا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے اللہ والے ہیں ان کے پاس تخت تو نہیں لیکن لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. آگے دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زرہ بنانے کا، لوہے کی زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا. وہ یہ والا علم لے کے دنیا میں آئے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ رب العزت نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. جیسے انسان موم کو موڑ لیتا ہے وہ لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے. اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا. وہ لوہے کی کڑیاں بناتے، پھر جوڑ کر زرہ بناتے، ایسا لباس جو جنگوں میں کام آتا. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس بنانے کا طریقہ سکھا دیا، وہ عطا فرما دیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ علم لے کر آئے. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو تو اللہ رب العزت نے ایسی شاہی دی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملی. آپ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، آپ جنات کے بھی بادشاہ تھے، پرندوں کے، مچھلیوں کے، ہواؤں کے بھی بادشاہ تھے. اور ان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا. وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھیں، وہ یہ علم بھی جانا کرتے تھے. اب یہاں غور کیجئے، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس میں ہیں تو دیکھا انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، باقی جو مخلوقات ہیں جیسے پرندے وہ بھی ہیں. ہدہد شریف نظر نہیں آ رہا، ہدہد نہیں ہے. کدھر ہے بھائی؟ وہ کدھر غائب ہو گیا؟ اگر یہ اپنے آنے کی اچھی وجہ بتاتا ہے ٹھیک، نہیں تو پھر اس کو سزا دی جائے گی.
کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے کدھر یہ؟ اب غور کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ایسے بادشاہ جیسی بادشاہی کسی کو نہ ملی، اور آگے کس کو پکارا جا رہا ہے، کس کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ حدود۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک عام دنیا کا بادشاہ ہو، اس کے سامنے حدود کی کوئی حیثیت ہے؟ اور سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت اور ہو، اب حدود کی کیا حیثیت ہوگی، اس کو غور کریں۔ اور سلیمان علیہ السلام کیا رہے ہیں؟ اگر اس نے کوئی صحیح بات نہ بتائی نا تو اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر ناراضگی یا غصہ، یہ مقام ہے۔ اب سمجھے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب جب حدود آیا نا، کیا 1.5-2 چھٹانگ کا ہوگا، 1 پاؤ کتنا وزن ہوگا اس کا، اور سامنے ایسے بادشاہ جو پوری دنیا کے بادشاہ، ہواؤں کے اوپر حکومت، جنات پہ حکومت، ان کو آگے چھوٹا سا 1.5 چھٹانگ کا حدود کیا کہتا ہے؟ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ یہ 1.5 چھٹانگ کا حدود پوری دنیا کے بادشاہ کو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایسا علم ہے، ایسی معلومات ہیں جو آپ کے پلے نہیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں ملک سبا کی بڑی زبردست یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ کیا یہ حدود ہے؟ اچھے بھلے آدمی کا بڑے دربار میں بادشاہوں کے پاس جاتے ہوئے آواز نہیں نکلتی، منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہدہد کو یہ جو زبان ملی، یہ جو یقین ملا، یہ جو اس کو فصاحت ملی، کس وجہ سے ملی؟ کیا تھا؟ علم تھا۔ یہ علم ایسی عزت عطا کرتا ہے۔ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ اونچے ہیں، اللہ بلند ہیں، جس کے اندر یہ علم آتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ کیا جملہ اس حدود نے بولا، ذرا دوبارہ سنیے۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ مجھے ذبح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، میری ناموجودگی، میری غیر موجودگی پہ ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے میرے پاس ایسی بات ہے جو آپ کو بھی نہیں پتا۔ کسی بڑے دربار میں یہ بات کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ پھر ایک انسان دوسرے انسان سے کرے تب بھی معمولی نہیں، ایک چھوٹا سا 1.5 چھٹانگ کا 2 چھٹانگ کا پرندہ وہ دنیا کے بادشاہ سے ایسی بات کرے تو یہ علم ہی ہے جو انسان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اچھا اور غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، ملکہ بلقیس نے آنا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کا دل کیا کہ میں اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے منگوا لوں۔ تو قرآن مجید میں ہے، تو انہوں نے یوں فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ارے بھائی کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس عورت کا تخت پہلے ہی لے آئے؟ تو ایک عفریت تھا جنوں میں سے، وہ کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی۔ تو اتنے میں ایک علم والا بھی تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام، کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، آصف بن برخیہ، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں۔ تو علم کی وجہ سے عالم کو اللہ نے عفریت کے اوپر بھی عزت اور برتری عطا فرما دی، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر علوم کو مکمل فرما دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کو، دین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے شک علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، چنانچہ انبیاء نے بھی وہی کرنا، علماء نے بھی وہی کرنا ہے جو انبیاء نے کیا۔ اب ایک اور حدیث سنیے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، سمجھیے اس بات کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا ایک عالم، ایک آدمی شیطان پر 1000 عبادت گزار لوگوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ 1000 عابد لوگوں کی بات ہو رہی ہے، فاسق اور فاجر کی بات نہیں ہو رہی۔ 1000 عبادت گزار لوگ ایک طرف، اور ایک دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا عالم ایک طرف۔ ابھی حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ علم
اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اللہ رب العزت شہنشاہ حقیقی ہیں، لہٰذا جس کے اندر علم کی صفت آ گئی اس کے اندر شاہوں والی صفت آ گئی۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت تو غلاموں کا کام ہوا کرتا، تو ایک بادشاہ کے سامنے 1000 غلام بھی ہوں تو کیا برابر ہو سکتے؟ تو جس کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی، دین کا صحیح علم عطا فرمایا، عالم بنا دیا، اس کی فضیلت ایک عالم کی 1000 عبادت گزار لوگوں سے بھی بہتر ہے، اور شیطان پر یہ ایک اکیلا بھاری ہے عبادت گزار لوگوں سے۔ عبادت گزار لوگوں کے پاس اگر علم نہ ہو، شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے ان کو ورغلا دینا، اور ایک عالم شیطان آسانی سے اس کو نہیں ورغلا سکتا۔ اور ایک حدیث کے اندر ایک اور بات سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص کے اوپر۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فضیلت کسی ایک عام امتی کے سامنے ہو۔ اتنا بڑا عالم کا مقام ہے، اور یہ علم دین انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ علماء کا فرض منصبی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سنیے، فرمایا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، تمام اللہ والے علماء بھی اس پر عمل کرتے رہے، اور ربانیون جنہیں ہم اللہ والے کہہ سکتے ہیں، اور احبار جنہیں علماء، جن کا فرض منصبی کیا ہے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا ہے۔ یہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں، یہ دین کے محافظ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، یہ ٹھیکیدار نہیں ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں ان کو اپنی کتاب کا محافظ بنایا ہے، اور جس کو جس چیز کی حفاظت کی ڈیوٹی دے دی جائے وہ پھر اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور کہیں سے کوئی ڈاکو، کہیں سے کوئی ادھر ادھر سے کوئی مسئلہ آئے وہ حفاظت کے لیے پھر جان لگایا کرتا ہے، کوشش کیا کرتا ہے۔ علماء نے 1400 سال سے یہ فریضہ انجام دیا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر حفاظت کی، ایک ایک آیت کی حفاظت پہ ڈیرے ڈالے، اور ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور حفاظت کر کے دکھایا اور کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی شخص کو اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی خواہش اندر ڈالنے نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح کے اندر کسی بھی شخص کو اس کی اپنی مرضیات اندر نہیں ڈالنے دیتے۔ جو بھی اپنی رائے اور اپنی خواہش یا اپنی سوچ اندر ڈالنا چاہتا ہے، علماء اس کو واضح کر دیتے ہیں، نکال کے باہر نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء اور صلحاء زندگی اسی میں گزارتے ہیں کہ حق اور باطل کو الگ الگ واضح کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ علماء آج بھی اس کام کو کر رہے ہیں۔ آج اس ٹاپک کو جو آگے لے کے چلنا ہے تھوڑا سا، اس میں سمجھنے کے لیے نا موجودہ ماحول میں بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں آ چکی ہیں کہ علم دین حاصل کرنا تو ہمیشہ سے ہی ضروری تھا، آج اور زیادہ ضروری ہو رہا ہے۔ پہلے فتنے تھے لیکن پیدل آتے تھے یا شاید سائیکل پہ آ جاتے تھے، اب تو یہ فتنے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار سے آ رہے ہیں۔ جیسے بارش ہو رہی ہو نا، ہر قطرے کے اندر سینکڑوں فتنے نکل رہے ہیں، اس طرح فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، اس سے بھی زیادہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس فتنوں کی بارش میں ہمارا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ ہمارا ایمان صرف اس وقت تک بچ سکتا ہے کہ جب ہم اہل حق علماء کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں، ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو جوڑ دیں، ان مدارس کے لیے اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو لگائیں۔ اگر آج ہم نے مدارس کے لیے خیال نہ رکھا، ان کے لیے اپنے جان، مال اور وقت کو قربان نہ کیا، تو یہ مدرسے والے کوئی کپڑے کی دکان کر لے گا، کوئی دکان کر لے گا، کوئی دکان کر لے گا، پھر دین کا کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور 150 سال کے بعد ہماری نسلوں کو قرآن حدیث سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس کی ضروریات کا خیال رکھیں. جو لوگ علم میں محنت کرنے والے ہیں ان کی دنیا کی ضروریات کا، ان کی علمی ضروریات کا، ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ دین کا کام یکسوئی کے ساتھ کرتے رہیں. اگر ہم خود دین کا کام نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے سپورٹ تو بن سکتے ہیں، اس کے لیے ہم فکر مند ہوں. یہ آج میری بات نہیں ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ کی بات کا مفہوم میں نے سنایا. تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا. آج شیطان کی اتنی گہری سازشیں ہیں، باطل کی اتنی محنتیں کہ کس کس اینگل کو سمجھا جائے اور بتایا جائے کچھ سمجھ نہیں آتا. اتنے فتنے آ چکے ہیں. سائنسدانوں نے حواس خمسہ کے ذریعے انسانی دماغ کو اپنی من مرضی کے پیغامات اور اطلاعات غیر محسوس طریقے سے پہنچانے کے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں. آج سائنسدانوں نے کیا کیا ہے؟ انسان کے حواس خمسہ کے ذریعے انسانی دماغ کو اپنی من مرضی کی اطلاعات، پیغامات، احکامات غیر محسوس طریقے سے انسانوں کے اندر اتارنے کا، پہنچانے کا طریقہ نکال لیے. بہت سارے طریقے نکال لیے. یہ بات میں تیسری دفعہ کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. آج باطل نے حواس خمسہ کے ذریعے انسانی دماغ کو ایسے سگنل، ایسی اطلاعات، ایسے پیغامات، ایسے احکامات پہنچانے شروع کر دیے ہیں جو ان کی مرضی کے ہیں، باطل ہیں، برے ہیں، شیطانی ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر اتارے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ہمارے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس فتنے کے دور میں ہمیں علم کی اور زیادہ ضرورت ہوگی. ایک طریقہ تو ان کا یہ ہے کہ موسیقی کے ساتھ یہ اشتہاروں کے ساتھ جب یہ میوزک اور موسیقی کو شامل کرتے ہیں تو بیک ٹریک میسیجنگ کے ذریعے اپنی من مرضی کی انفارمیشن انسان کے دماغ میں ڈالتے ہیں. جو اشتہار آتے ہیں، ایڈز آتے ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ موسیقی میں ایک پیغام جنگل، JINGLE جنگل، آپ انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ان ساری باتوں کو وہ شامل کر دیا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ موسیقی کے ذریعے ہمارے دماغ میں جا کے کہیں اٹک جاتا ہے اور جب تک انسان اس چیز کو خرید نہ لے، حاصل نہ کر لے، اس کے دل کو اطمینان ہی نہیں آتا. اس کی ایک عام سی مثال، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے وہ اشتہار دیکھا، اس نے کہا ابا مجھے وہی لینا ہے، وہی چیز لینی ہے. ابو کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں اس سے بہتر چیز دلواتا ہوں، تمہیں چپس چاہیے نا، یہ والا نہیں، وہ والی کمپنی کا زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں نہیں مجھے وہی لینا ہے. اب جیسے ہی وہ خریدتا ہے، ابھی کھایا بھی نہیں ہوتا، اس کا اطمینان ہو جاتا ہے، قلبی سکون اس کو مل جاتا ہے، ذہنی سکون اس کو مل جاتا ہے. وہ جو اندر چیز اٹک جاتی ہے نا، وہ ریلیز ہو جاتی ہے. تو آج یہ اشتہار بازی نہیں، بیسیکلی یہ شکار بازی ہے، یہ شکار کیا جاتا ہے. تو موسیقی کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے یہ لوگ اپنے پیغامات پہنچا رہے ہیں. حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت کی کتابوں میں، کتاب حیا اور پاک دامنی اور بھی مختلف کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ملک میں، یورپ کے کسی ملک میں کوئی دیندار حضرت کے جاننے والے تھے. وہ گئے PhD کرنے اور اس کلاس میں 300 لوگ تھے. وہاں جو پروفیسر تھا اس نے میڈونا کا ایک گانا سنوایا. 300 لوگوں نے وہ گانا سنا. پھر گانا سنانے کے بعد پروفیسر نے سوال کیا، کیا آپ نے اس کے اندر کوئی خفیہ پیغام سنا ہے؟ تو 300 لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس میوزک میں، اس گانے میں کوئی خفیہ چیز نہیں سنی. یہ 300 لوگ کون تھے؟ جو PhD کرنے گئے تھے. PhD کرنے چھوٹے بچے تو نہیں گئے ہوں گے نا، پوری دنیا سے آئے ہوئے مختلف ملکوں کے پڑھے لکھے لوگ تھے. پورے لوگوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد پروفیسر نے ٹیپ کی فریکوینسی کو کم کیا حتیٰ کہ جب بہت کم ہو گیا، وہ سر اور تال ٹوٹ گئے. اب اندر سے وقفے سے پیغام آ رہا تھا، او اسٹین، اے شیطان، اے شیطان. اب وہ 300 کے 300 لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. پھر پروفیسر نے بتایا کہ حکومتیں اس طریقہ کار کو اپنے برے مقاصد میں استعمال کے لیے، برے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. مثلا اگر رائے عامہ کو مسلمانوں کے خلاف کرنا ہے تو وہ میوزک جو مسلمان سن رہے ہیں جس علاقے میں، وہاں کے میوزک کے اندر اپنی مرضی کا پیغام وہ ڈال دیں گے.
جیسے یورپ ہی کے اندر اس کے بہت سارے تجربات ہوئے. پہلے وہاں ہم جنس پرستی جو ہے وہ یہ لوگ خود نفرت کیا کرتے تھے اور ڈاکٹر منع کیا کرتے تھے. تو اس میوزیکل پیغامات کے ذریعے یہ پیغام بھیجے گئے کہ ہم جنس پرستی جائز ہے، اچھی ہے. کرتے کرتے میوزک سنتے سنتے آج پورا معاشرہ جو پہلے اس کے مخالف تھا آج اس کے حق میں ہو گیا. آج وہاں کوئی مخالفت میں بات کرے تو لڑنے کے لیے دوڑتے ہیں. اسی طرح جب انہوں نے تجربات کیے تو اپنی بہت ساری کلاسز کے اندر تجربات کیے کہ کسی ایک کلاس کے بچوں کو ایک میوزک سنایا، اس میں ایک پیغام انہوں نے ڈالا کل یور موم، اپنی ماں کو قتل کرو. کسی کے اندر کوئی پیغام، کسی کے اندر کوئی پیغام. ہر کلاس میں الگ الگ پیغامات انہوں نے ڈالے جو میوزک کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے ان کے دماغ تک پہنچائے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے ان کے رزلٹ حاصل کیے تو رزلٹ جو ہیں وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق مل گئے، جو وہ چاہتے تھے وہ حاصل کرتے چلے گئے. تو یہ میوزیکل انڈسٹری جو ہے یہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے، علماء سے نفرت کے لیے اور پتہ نہیں کن کن کاموں کے لیے ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کریں. میوزک کا سننا یہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے. جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ میوزک سننے سے، موسیقی سننے سے انسان کے اندر زنا کی خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے بنجر زمین میں پانی آ جائے نا تو وہ آباد ہونے لگتی ہے، سرسبز ہونے لگتی ہے. وہ اپنی جگہ ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک صرف ایک رونا تھا کہ میوزک سے بے حیائی آ رہی ہے. آج صرف بے حیائی نہیں آ رہی، بے دینی بھی آ رہی ہے. دین سے دور بھی کیا جا رہا ہے، ماں باپ سے دور کیا جا رہا ہے، فیملی سسٹم کو خراب کیا جا رہا ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے. انٹرنیٹ کے اوپر یہ تمام تفصیلات آپ کو ساری کی ساری مل جائیں گی. اس کے علاوہ جو کارٹون ہیں، یہ جو کارٹون ہیں ذرا غور کریں. سگا باپ جو اس کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے، سگی ماں جو اس کا ہر کام کرتی ہے، یہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہو نا، ماں بولے بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، یہ بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. ماں بولے بیٹا اب رات کا وقت ہو گیا سو جاؤ، یہ بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اگر کوئی بچے کے اندر ذرا خیال ہو، ایک دفعہ وہ پانی لا کے دے دے، وہی ماں دوبارہ اسے پانی لانے کا بول دے، ابھی تو پلایا تھا آپ کو. ہم اپنے گھروں میں یہ چیزیں دیکھ رہے. جب یہ ویڈیو گیم ختم ہوتی ہے نا، آخر میں نام آتے ہیں بنانے والوں کے بھی مختلف قسم کے، اور اس کے علاوہ درجنوں یا اس سے بھی زیادہ نام ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو نفسیات اور دماغی چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے بڑی سینکڑوں کے نام ہوتے، سینکڑوں لوگ اس کارٹون کو بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس بچے کو ذہنی طور پر اپنا کرنا ہے. اور کارٹون کے جو برے اثرات آ چکے ہیں اس کی ایک مختلف سی بہت مختصر سی کہانی سن لیجئے. حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ، ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا. تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، وہ آئے ملے تو رونے لگے. انہوں نے تسلی دی، بہت رونے لگے. جب ٹو مچ ہونے لگی نا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی سب کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا سے جانا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت میرے گھر میں میری بیوی کی موت سے بڑا حادثہ بھی ہو چکا ہے. تو مولانا یوسف خان صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں حیران ہوا، تو تجسس پیدا ہوا بھی کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں ان کو ایک سائٹ پہ لے گیا، میں نے کہا بھی بولو کیا کہہ رہے ہو. اور مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نیک نمازی تہجد گزار آدمی، باشرہ آدمی تھے یہ. تو کہنے لگے، انہوں نے بتایا کہ حضرت میرا 5 سال کا بچہ ابھی میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ پاپا ماما کی چتا کو آگ کب لگائیں گے، ماما کی چتا کو آگ کب لگائیں گے. اب یہاں آپ لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں. یہ لفظ چتا آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کسی کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آ گیا نا؟ یا آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، کسی عالم کے بیان میں سنا؟ کہاں سنا ہے بتائے گا کوئی؟ میڈیا سے ہمیں ملا نا. اور چتا کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. آج کے نوجوانوں سے یہ پوچھ لیا جائے مسلمانوں کا عقیدہ آخرت کیا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمان نہ بتا سکیں. ہندوؤں کا عقیدہ آخرت ان کو پتہ ہے، جنم کیا ہوتا ہے اور چتا کیا ہوتا ہے.
اور غور کیجئے، ایک سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور دن میں کتنی مرتبہ، درجنوں مرتبہ پڑھی جاتی ہے روزانہ، ایسا ہی ہے نا؟ اب نوجوان سے پوچھ لیا جائے جس کو چتا کا لفظ معلوم ہے، جنم جنم کی کہانی معلوم ہے، اس سے پوچھا جائے انعمت علیہم کا کیا مطلب ہے، ولا الضالین کا کیا مطلب ہے، غیر المغضوب علیہم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے، تو کتنے مسلمان ہوں گے جو خاموش ہو جائیں گے؟ یعنی ایک ایسی چیز جو دن میں درجنوں دفعہ ہم پڑھتے ہیں اس کا ہمیں نہیں معلوم، اور چتا کا ہمیں معلوم۔ یعنی انہوں نے اتنی محنت تو کی ہے نا کہ اپنا عقیدہ بھی ہمیں پہنچا دیا۔ اور غور کیجئے، 2016 جنوری میری خالہ سامنے رہتی ہیں قریبی، ان کے پاس کراچی شہر سے کچھ مہمان آئے، وہ ان کے حج کے ساتھی تھے، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور آئے تو خالہ کے یہاں ٹھہرے۔ جنوری کا دن مہینہ تھا، تو خالہ نے نا گیس کا ہیٹر آن کیا۔ ان کے جو بچے تھے نا بقول میری خالہ کے 5 سال 7 سال اور 8-9 سال اس طرح کی ایج کے تھے، تو 2 چھوٹے بچے جو ہے نا وہ گیس ہیٹر کے قریب تھے۔ خالہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے اس کا وہ فلیم آن کیا نا تو ان میں سے 2 نے فوراً ہاتھ جو ہے نا ایسے باندھ لیے، ہاتھ جیسے بجوڑ لیے اور کچھ بولنا پڑھنا شروع کر دیا۔ خالہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بھگوان ہے نا یہ ان کے بچے ہیں جو حج کر چکے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے بچے ہیں۔ ایک تیسرا واقعہ، میری والدہ کہ کراچی ہی میں کسی کے گھر میں گئیں تو وہاں کچھ بچے لوڈو کھیل رہے تھے۔ اب 4 پوزیشنز ہوتی ہیں، اب کچھ بچوں نے پوزیشن چینج کرنی تھی، ادھر سے ادھر آنا تھا، تو ایک نے ادھر سے ادھر لوڈو کے اوپر سے جمپ لی اور جمپ لیتے ہوئے کہہ رہا ہے کالی ماتا کی جے ہو۔ یہ ہمارے ہی رشتہ داروں میں ہوا کراچی میں، وہ کسی ہندو کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں دکان میں شالمی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، اپنے 5 سال 6 سال کے بھائی کو لے کر آیا، عجیب حرکتیں کر رہا ہے، خاص اسٹائل کی، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہا اسی ایک حرکت میں رہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ ڈورے مون یا مور پتہ نہیں کیا ہے، بس جس طرح وہ کرتا رہتا ہے سارا دن ہی اسی طرح کرتا رہتا ہے، اور اپنی امی کو کہتا ہے امی مجھے وہ کپڑے پہنایا کریں جو میری کلاس فیلو جو ہے نا لڑکی اس کو پسند آتے ہیں، مجھے وہ کلر پہنایا کریں۔ یہ بھی 5 سال کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون نے بتایا کہ ان کے بچے کا حال یہ ہو گیا، ویڈیو کارٹون دیکھتے دیکھتے کہنے لگی کہ جب انہیں کسی کام کی ضرورت پیش آتی ہے نا تو چھوٹا بھیم کوئی کارٹون ہے، چھوٹا بھیم یا بھیم ایسا چھوٹا بھیم کوئی کارٹون ہے، اس کا جو ہیرو ہے وہ جب کسی کام پہ جاتا ہے نا تو ہندو دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ مدد، اے اللہ مدد فرما، تو وہ ہندو دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کہنے لگی کہ میرا بیٹا میرے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے تو ہندو دیوتاؤں کو پکارنے لگتا ہے۔ گو وہ عبادت یا یقین کے ساتھ عقیدے کے ساتھ نہیں پکار رہا، زبان میں چڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اب ہمارے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود دین کا علم حاصل کریں، اپنی گھر کی مستورات کو دین کا علم دیں، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، ان کو مدارس بھیجیں، ان کو دین کا علم دیں تاکہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ ایک اور کام اور بھی ہو رہا ہے، کئی فتنے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعریفات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تشریحات تبدیل ہو رہی ہیں، اپنی من مرضی کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے، یہ بہت عظیم سنگ میل ہے، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ جب ہجرت کے واقعے کو ہم کسی عالم سے سنتے ہیں تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی اور اللہ کا وہ حکم جس کو نبی علیہ السلام نے پورا کیا۔ لیکن اگر کسی غیر عالم سے جو دشمن ہو دین کا، اس سے سنتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہمارے ہی بعض اسکولوں میں یہ پڑھایا گیا
کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے فرار. اب اس تعبیر کو اس تعبیر کو دیکھیں تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. جنگ بدر میں صحابہ نے جان لگا دی. چھوٹے چھوٹے بچے تیار تھے کہ ہمیں لے کے جائیں. پھر یوں کہا جائے کہ جی 313 کے علاوہ کو تیار نہیں تھا. تعبیر بدل دی کہ نہیں؟ اس طرح کے اور بہت سارے معاملات. ہم نے دین کس سے سیکھنا ہے؟ ہم نے کس تعبیر اور کس تشریح پر عمل کرنا ہے؟ ہم نے اس تعبیر اور اس تشریح پر عمل کرنا ہے جو حضرات صحابہ نے کی، تابعین اور تبع تابعین نے کی، علماء محدثین فقہاء کرام نے کی. ہم نے اس کو لینا ہے، آج کی نئی تعبیر کو نہیں لینا. ہم نے اسی دین کو لینا ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ علماء سے ملے گا. اب محنت کیا کی جا رہی ہے؟ ہمہ وقت ایک ہی وقت میں کئی محنتیں چل رہی ہیں. بہت ساری جہاد سے ہمہ جہت محنتیں چل رہی ہیں. ایک محنت کیا چل رہی ہے؟ مسلمان کو سوشل میڈیا میں اتنا انوالو کر دو کہ اسے کہیں اور دیکھنے کی اس کو ہر چیز. آج کے بچے کرکٹ بھی بھول رہے ہیں اور باقی بہت زیادہ تو فزیکل گیمز بھول چکے ہیں، بس موبائل پر آ گئے. ان کو سوشل میڈیا میں کیسے بھی ہو انوالو کرو. پھر اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بے حیائی پہ لے جاؤ. اس پہ خوب محنت ہو رہی ہے. یہاں تک بھی ایمان بچا ہوا تھا. کوئی مسلمان کتنا بڑا زانی شرابی نہ ہو جائے، چلو ایمان تو ہے نا، کبھی نہ کبھی تو جنت میں پہنچے گا. تو ایک محنت یہ چل رہی ہے، دوسری محنت ان کے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دی. ان کو دین کی نئی جیسے آخری جمعے میں آپ نے اس طریقے سے یہ نماز پڑھ لی تو 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. رمضان کی پہلی آپ نے اطلاع کر دی، جنت مل جائے گی. اور بے شمار غلط بات کو حدیث بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یعنی ایک نیا دین بھی تراشا جا رہا ہے اور بڑی ڈھٹائی سے، بڑی مستقل مزاجی سے، پابندی سے اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. کوئی روکنے والا نہیں، وہ بھیجا جا رہا ہے. وہ ایک محنت ہو رہی ہے. اور ساتھ کیا محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے کہ جب یہ علماء سے دور ہوں گے پھر ہمارا نیا بنایا ہوا دین ان کے پاس ہوگا، بے حیائی میں یہ پڑے ہوئے ہوں گے، جدھر مرضی لے جاؤ. ایمان کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، دین کے مدارس میں بھی دین پڑھایا جاتا ہے اور بعض کالج میں بھی دین پڑھایا جاتا ہے. جیسے او لیول اور اے لیول میں اسلامیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کوئی ایسا آپ کو طالب علم اسٹوڈنٹ او لیول اے لیول کا ملا کہ جس نے وہاں سے اسلامیات پڑھ کر تہجد شروع کر دی ہو، دین پر بہت زیادہ پہلے سے پختہ ہو گیا ہو، نماز کا پابند ہو گیا ہو، پردہ شروع کر دیا ہو؟ وہ اور زیادہ دین سے دور ہو رہا ہوتا ہے، پڑھ دین رہا ہوتا ہے کہ وہاں ماحول نہیں، عمل کرنے والے نہیں. جو نصاب آج مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یہی نصاب اگر کالج یونیورسٹی میں یہی نصاب بھی پڑھایا جائے تو پڑھنے والوں میں دین نہیں آئے گا، کیونکہ ماحول وہ نہیں. پڑھانے والوں کی نیت پیسہ ہے وہاں پہ، یہاں پڑھانے والوں کی نیت اللہ کے سامنے پیشی ہے. وہاں صرف نیت پیسہ ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے اور ان کو دین کا علم دینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ، ابھی مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں پورے ملک میں، الحمدللہ پورے ملک میں داخلے ہو رہے ہیں مدارس میں. تو جس کے قریب جو مدرسہ ہے، اگر وہ اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو پھر ہمت اور فکر کر کے اپنے آپ کو مدرسوں سے جوڑ لے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ان قریب جو ماحول آتا جا رہا ہے، ہمیں چونکہ دین کی قدر نہیں رہی، علماء کی قدر نہیں رہی، مدارس کی قدر نہیں رہی، اللہ نہ کرے کہ ناقدری کی وجہ سے ہم سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں، علماء ہم سے چھین لیے جائیں، یہ مدارس ہم سے چھین لیے جائیں، یہ دین کا درد رکھنے والے دنیا سے اٹھ جائیں، تو پھر ہم چاہیں گے بھی کوئی دین ہمیں سمجھا دے تو سمجھانے والا شاید نہ ملے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن اندلس کی مثال ہمارے سامنے ہے، سمرقند بخارا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور مثالیں دنیا میں کئی ملتی ہیں جہاں بڑے بڑے مدارس سے
صرف سمرقند اور بخارا میں ہی تقریباً 1 لاکھ کے قریب مدرسے تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. آج ان کو دین پڑھنا، نماز پڑھنے کا بھی صحیح طریقہ نہیں، مساجد بھی نہیں. لاکھوں مساجد تھیں، ہر تھوڑی دیر بعد مسجدیں تھیں. جب میں گیا سمرقند سے بخارا، مجھے بائی روڈ جانا تھا، 300 میل یا 300 کلومیٹر کا وہ فاصلہ تھا. پورے عرصے، پورے 300 میل یا کلومیٹر میں ایک مسجد بھی نہیں تھی. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی یہی فیصلہ ہو جائے، کیونکہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتے ہیں وہ نعمتیں لینا بھی جانتے ہیں. تو علماء نعمت ہیں، قدر کر لیجئے. مدارس نعمت ہیں، قدر کر لیجئے. یا اللہ والے نعمت ہیں، قدر کر لیجئے. قدردان لوگوں کے پاس یہ نعمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، ناقدروں سے پھر واپس لے لی جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں الحمدللہ ادھر اس مین برانچ میں جامعہ رقیہ البنات ٹاؤن شپ جو برانچ ہے، اس میں بھی داخلے ہو رہے ہیں. مارننگ سیشن بھی ہے، ایوننگ سیشن بھی ہے. اور ہمارے یہاں تو داخلے کی شرائط بھی ایسی کوئی خاص نہیں، بس میٹرک پاس ہو، اللہ خیر صلی اللہ، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، سب کے داخلے ہو جاتے ہیں. ہمارے دل کی طلب اور تمنا یہ ہے، طلب یہ ہے کہ بھئی 3-4 گھنٹے کوئی مدرسے میں گزار لے، دین پڑھنے پڑھانے میں گزار لے، اور گھر جا کے زیادہ نہ بھی پڑھ سکے تب بھی کوئی بات نہیں. جو اپنی زندگی کا اتنا وقت روزانہ جب مدرسے کو دے دیتی ہے، اس کے بعد پھر فضولیات کے لیے وقت کم ہی بچتا ہے، انٹرنیٹ کے لیے وقت کم ہی بچتا ہے. پھر ضروریات اور گھر کے کام ہی رہ جاتے ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور جو لوگ مدرسے نہیں بھیج رہے کہ جی یہ مدرسے جائیں گی تو گھر کے کام کیسے ہوں گے، تو بھئی 24 گھنٹے کوئی بھی عورت گھر کا کام نہیں کر سکتی، اس کو تھوڑا بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. تو وہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ یا گپوں میں گزرتا ہے، یا شاپنگ میں گزرتا ہے، یا بناؤ سنگھار میں گزرتا ہے، یا فیس بک کے ساتھ گزرتا ہے، سوشل میڈیا میں گزرتا ہے، یا کہیں بھی گزر جائے. تھوڑا بہت وقت ہر شخص کو چاہیے ہوتا ہے. وہ تھوڑا بہت وقت اگر وہ دین کو دے دے، لاجانی سے اپنے آپ کو بچا لے، تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور گناہوں سے بچنے کے علاوہ سب سے بڑی بات ایمان کی حفاظت کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے. جب ایک عورت دین سیکھ لیتی ہے تو نسلوں کی حفاظت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ یہ مدارس میں، ہماری ساری برانچز میں، کراچی میں جو برانچز ہیں، گجرانوالہ میں ہے، لاہور میں، شاہدرہ میں، مغل پورہ میں، ٹاؤن شپ میں، اور شاہ جمال میں، ساری جگہ جو ہے وہ داخلے جاری ہیں. تو بھئی جس کے جو قریب پڑھتا ہو، بھئی ہمارا مدرسہ پڑھتا ہو یا کوئی مدرسہ پڑھتا ہو، داخلے لے کے دین کی فکر کرے. ابھی یہ موسم ہے داخلوں کا. اس کے علاوہ وہ طالبات جو گھر سے نکل کر مدرسے جا کر نہیں پڑھ سکتی، آن لائن پڑھ سکتی ہیں، تو چلیں آن لائن پڑھ لیں. آن لائن بھی الحمدللہ کافی سارے ادارے ہیں اور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا بھی ایک ادارہ ہے ابراہیم اکیڈمی کے نام سے. آن لائن میں 1 سال، 3 سال، 6 سال کے کورسز ہیں. تو بھئی جو نہیں جا سکتی وہ گھر بیٹھے پڑھ لیں. اصل فائدہ تو جا کر ہی ہوگا، قربانی وہی ہدایت ہے. لیکن جو نہیں جا پا رہا وہ آن لائن ہی پڑھ لے. کم از کم اور کچھ نہیں، یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال ہی صحیح ہو جائے گا. کچھ اور نہیں بھی آیا، وہ بہت ساری گناہوں کی ویب سائٹ سے بچ جائے گی، فیس بک کے غیر ضروری استعمال سے بچ جائے گی. کم سے کم کچھ وقت جو موبائل پہ انٹرنیٹ پہ گزارنا ہماری ہابی بن گیا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں اب بن رہا، تو کم سے کم وہ وقت ہمارا خیر میں گزر جائے گا. تو اس کے لیے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی داخلے ہو رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کو پورے ملک میں جہاں ہیں، جن کے ہیں، جدھر ہیں، اللہ سب کے اندر بہترین داخلوں والا معاملہ مرحلہ پورا کروائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور آپ سب سے بڑی درخواست ہے کہ بھئی جن کی تو مسورات پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، جن کی نہیں پڑھ رہی ہیں بھئی وہ فکر مند ہو جائیں اور ان کو مدرسے میں بھیجیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے. نہیں تو اتنے فتنے آ چکے ہیں، اگلی نسلوں میں ایمان کی حفاظت بہت مشکل. کیا پتہ ہمارے مرنے، ہم نے تو اپنے بڑوں کے، دادا دادی کے اور بڑوں کے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، دعائیں کی ہوں گی، کوئی مسجد مدرسہ بنایا ہوگا، کوئی ایصال ثواب کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والی ہماری نسلیں ہمارے مرنے پہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں یا کینڈل لائٹ جلائیں. انہیں پتہ ہی نہ ہو شریعت کیا ہے اور عیسائیوں کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو داخلے جاری ہیں تو بھئی سب لوگ فکر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. ایمان کی حفاظت کے لیے دین کا علم ضروری ہے، اور دین کا علم ہم نے علماء سے سیکھنا ہے.
ان علماء سے کہ جن کی سند 1400 سال نبی علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے کسی عالم سے سیکھا، انہوں نے کسی سے سیکھا، انہوں نے ہر ایک پوری لڑی کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک نام ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ اور دین کی تعبیرات، دین کی ڈیفینیشن ہم نے کون سی لینی ہے؟ ہم نے صحابہ والی ڈیفینیشن لینی ہے، ہم نے تابعین تبع تابعین کی ڈیفینیشن لینی ہے، ہم نے محدثین اور فقہا جس طرف کثرت سے تھے جمہور کی ڈیفینیشن لینی ہے، ہم نے ان کی ڈیفینیشن پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے آج انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن پر عمل نہیں کرنا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اہل علم کے پاس دین حاصل کرنے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس